آج ہم سورہ قمر سے مضامین کے خلاصے کا آغاز کریں گے۔ تو سورہ قمر مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا قریب آنا اور چاند کا پھٹنا اس سے اس صورت کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے چلا آتا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ بلا شبہ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ اور نصیحت ہے، کمال کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر بھی تنبیہات فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ تو اس میں قیامت کا قریب آنا، اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ پہنچا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم یعنی کہ عذاب آ ہی پہنچا تو تم اسے جلد مت طلب کرو۔ تو یہ بنیادی طور پر مکے والوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا طعنہ تھا جو وہ دیا کرتے تھے، اور اس میں اپنی بڑی بہادری سمجھا کرتے تھے، اور اس بات کو کہہ کر کے وہ بڑے مطمئن ہو جایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو تمہاری بات مان نہیں نہ رہے، اور تم کہتے ہو جو تمہاری بات نہیں مانے گا تو اس پر عذاب آئے گا، چونکہ تم اللہ کے فرستادہ، اللہ کے پیغمبر و رسول ہو، تو لہذا وہ تم عذاب لے آؤ۔ تو یہ جو ان کا بار بار کہنا تھا اس کے بارے میں ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں قیامت بہت قریب آ گئی ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا کی سنت ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کسی کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت ان کفار کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، لہذا اے نبی ان سے منہ موڑ لیجئے، یاد کریں جس دن بلانے والا نہایت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے منتشر ٹڈی دل ہوں، جراں حالے کہ وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن نہایت سخت ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے صرف قیامت کی خبر نہیں دی، بلکہ قیامت کے دن جو کفار کی اور منکرین قیامت کی جو حالت ہوگی اس کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ تو جو ذات اتنی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ ذات اس چیز پر قادر ہے کہ وہ قیامت کو قائم بھی کرے گی اور پھر مجرموں سے اس دن حساب بھی لے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قوم نوح کا تذکرہ کیا، عاد سمود کا قصہ بیان کیا ہے، اور قوم لوط کا تذکرہ، فرعون، اہل مکہ سے خطاب کیا کہ تم ان قوموں سے بہتر ہو، یعنی کہ تم ان قوموں سے بہتر نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ اقوام گزر چکی ہیں۔ ان قوموں میں بڑی طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، ان کے پاس افراد بھی تھے، ان کے پاس حکومت بھی تھی، اور ان کے آثار اور کھنڈرات تم اپنے قرب و جوار میں دیکھ بھی سکتے ہو۔ تو اللہ پاک فرما رہے، ام یقول نحن جمیع منتصر، کہ ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ وہ ان قوموں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم جیسا اس جہان میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ اور گرفت ان پر آئی، تو پھر انہیں کوئی بچا نہ سکا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، ہاں، اکفارکم خیر من اولئکم، اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے سابقہ صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم بدلے لینے والی جماعت ہیں؟ ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت فصیح ہے۔ تو اللہ پاک نے ان سے یہی فرمایا، ان کو ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کی سرزنش کی ہے کہ اے مشرکین، اے کفار قریش، کہ
تم ان لوگوں سے جن کا قبل ازیں ذکر کیا جا چکا ہے، یعنی فرعون کا تذکرہ، عاد کا، سمود کا، دیگر قوموں کو جو تذکرہ کیا جا چکا ہے، جو پیغمبروں کی تکذیب اور آسمانی کتابوں کے ساتھ کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تھے، کیا تم ان سے بہتر ہو؟ کیا تمہارے پاس ان سے زیادہ وسائل ہیں، زیادہ طاقت ہے، زیادہ قوت ہے؟ تو اس کا جواب یقیناً یہی ہے کہ تم ان سے بہتر نہیں ہو، اور تمہارے پاس وہ طاقت اور قوت بھی نہیں ہے۔ تو جب تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر تم کس بات پر گھمنڈ کرتے ہو، کس بات پر تم اکڑتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے آگے مجرموں اور متقی لوگوں کا انجام بیان کیا ہے، کہ جو مجرم ہے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور جو متقی لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 47 سے، ان المجرمین فی ضلال و سعر، بلا شبہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا تم جہنم کے عذاب کا چھونا چکھو۔ بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، یعنی کہ یہ دنیا اور یہ جہان، یہ لوگ، ہر چیز کا اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہو کہ یہ اتنے سے اتنے تک، تو لہذا تمہارا بھی ایک وقت ہے، لہذا تم اپنے وقت کے بعد دنیا سے چلے جاؤ گے۔ پھر اس جہان کا بھی ایک وقت ہے، یہ جہان ایک وقت تک چلے گا، پھر ختم ہو جائے گا، پھر اس نظام کی جگہ ایک اور نظام لے لے گا، اور جب وہ اور نظام لے لے گا تو پھر وہ اللہ کی بادشاہی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اور اس کے سامنے تم سب کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو لہذا یہ سب چیز کا ایک وقت ہے، ایک چیز کا اندازہ ہے، تو تم اس سے مت گھبراؤ کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نے تو آ کر ہی رہنا ہے۔ تو فرمایا اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، ایک کلمہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں نا، اللہ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کن فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے تو ایک کلمہ ہی بولنا ہے اور وہ ہو جانا ہے۔ تو فرمایا اور اے اہل عرب، بلا شبہ یقیناً ہم پہلے تم جیسوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں درج ہے، یعنی تمہارے پاس اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلے جو کتب نازل ہوئی ہیں ان میں بھی ان تمام اقوام کا ذکر موجود ہے جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، پھر ان پر اللہ کے عذاب آئے، اللہ کی پکڑ ان پر آئی اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ یہ ساری خبریں، یہ سارے واقعات صحف میں، کتب میں موجود ہے، دنیا کی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ تو اے مکے والو، تم کس بات پر گھمنڈ کر رہے ہو، کس بات پر تم اترا رہے ہو؟ تو فرمایا اور ہر چھوٹا بڑا عمل لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بلا شبہ یہ تو ان مجرمین کا تذکرہ ہوا، اب جو متقین لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی لفظ جو ہے وہ متقین لفظ آیا، تو قرآن پاک میں بار بار جو لفظ متقی آ رہا ہے، متقین آ رہا ہے، تقوی والے آ رہا ہے، تو یہ میں آپ کو بار بار نوٹ کروا رہا ہوں، چونکہ رمضان کی مناسبت سے خاص طور پر ہم سب کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے، اور تقوی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، تقوی کی برکات کو سمجھنا چاہیے، تقوی جن اسباب سے پیدا ہوتا ہے ان کو سمجھنا چاہیے، اور پھر تقوی انسان کی اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کی ذات پر، اس کی فکر پر، اس کی سوچ پر، اس کی دنیا پر، اس کی آخرت پر، اس کی عبادات پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں خاص طور پر رمضان میں ہم میں سے ہر اس مسلمان کو سوچنی چاہیے کہ جو رمضان کی برکات، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی فضیلتیں جو ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کا جائزہ لے گا، چونکہ سب کچھ اس شخص کو ملے گا جس کے اندر یہ ایک خوبی، یہ صفت پیدا ہو جائے گی جس کا نام تقوی ہے۔ اور اگر اس نے روزے رکھے، اس نے تلاوتیں کی، اس نے ذکر اذکار کیے، اس نے قیام اللیل کیا، اس نے طاق راتوں کا قیام کیا، لیکن اس سب کے باوجود اگر اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مریض ہو، اس مریض کو آپ مختلف ادویات کھلاتے ہیں، مختلف سیرپ پلاتے ہیں، مختلف انجیکشن دیتے ہیں، مختلف بوتلیں لگواتے ہیں، مختلف اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن وہ شخص ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا، اور اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا مطلب ان ساری چیزوں کو فائدہ ہے۔ تو اسی لیے ہم سب لوگ بیمار ہیں، ہم سب لوگ روحانی طور پر بیمار ہیں، اور ان امراض کے اثرات ہماری سوچ، فکر، دل، دماغ پر وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس کا علاج کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اگر تقوی پیدا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہماری صحت کی علامت ہے کہ ہم روحانی طور پر صحت مند ہو گئے،
تو لہذا اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر بار بار کیا ہے، تو لہذا ہمیں بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا حساب خود لگا لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، بلا شبہ متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے، حقیقی عزت کی جگہ ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک۔ تو لہذا اس میں مجرمین کا تذکرہ اور جو متقین ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، ان کے لیے حقیقی عزت کی جگہ ہے، اور وہ اللہ کی ڈانٹ ڈپٹ سے، سزاؤں سے، عذابوں سے، سب سے بچ جائیں گے، اور حقیقی عزت کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا کہ اللہ کی طرف سے عزت اور خوشنودی کے گھر فضل و کرم اور جود و احسان میں ہوں گے، اور ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک، اس عظیم بادشاہ کے ہاں جو تمام اشیاء کا خالق یعنی اللہ رب العالمین اور ان کی تقدیر مقرر فرمانے والا ہے، اور وہ اپنے ان وفاشار بندوں کے جو طلب و ارادہ میں سے جو چاہے اسے پورا کرنے پر مکمل قادر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انصاف کرنے والے روز قیامت رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ جو دست مبارک داہنے ہیں، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے اپنے اہل و عیال اور جس منصب پر وہ فائز ہوں عدل و انصاف کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا انصاف تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کریں، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم منصفانہ رویہ اپنائیں، اور جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دیں، جو رسول کا حق ہے وہ رسول کو دیں، جو شریعت کا حق ہے وہ شریعت کو دیں۔ تو سب سے بڑا انصاف تو یہی ہے۔ تو جو یہ ایسے منصفین ہوں گے یقیناً وہ لوگوں کے معاملے میں بھی انصاف کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام مرتبوں پر فائز کرے گا۔ اس کے بعد آگے سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان یہ مدنی سورت ہے، اور اس کا نام اس کی پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ تو اس میں قرآن کی حقانیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے اور اللہ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اس سے بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں، اور بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اسی رحمان نے بلند کیا، اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور تم انصاف سے وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو، اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، اور اس میں لذیذ پھل اور کھجور کے درخت ہیں جن کے شگوفے غلافوں میں لپٹے ہوتے ہیں، اور بھوسے والے دانے، اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ پھر اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس میں سب سے اہم بات تو قرآن کی حقانیت یہ کہ قرآن اللہ نے سکھایا ہے۔ تو اس میں جواب آ گیا ان مشرکین کا، کفار کا، ان تمام معترضین کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کو کوئی جن سکھا جاتا ہے یا کسی انسان سے آپ سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ تو اس بات کی نفی ہو گئی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی جب یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو آپ رسول بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس میں دونوں چیزوں کی صداقت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں، اللہ کی قدرتوں اور تخلیقات کا تذکرہ اس میں کثرت کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی آدم اور جنوں کی تخلیق کا بیان اس کے اندر ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، اس کا اس کے اندر بیان ہے، اور دو طرح کے سمندر ہیں اور ان کا بیان ہے، اور ایسی کشتیاں جو سمندر میں چلتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نشانی ہے۔ اور ان چیزوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ تقریباً اس سے پہلے کئی سور میں آ چکا ہے۔ اب بقا اور دوام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو ہمیشہ تک ذات رہے گی وہ بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی چیز اس روئے زمین پر ہے اس کا مقدر فنا ہونا ہے، اور اس نے ایک نہ ایک دن فنا ہو ہی جانا ہے۔
اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ اس وقت تک ہی قائم ہے اور اس کے بعد اس نے فنا ہو جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 26 میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی، اور آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، وہ ہر روز ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا، یہ دنیا، یہ جہان، یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، حتیٰ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پیچھے حدیث آپ کو سنائی تھی، انسانوں نے تو مرنا ہی مرنا ہے، حتیٰ کہ تمام فرشتے بھی ایک دفعہ موت کا جام پیئیں گے، اور جو ملک الموت ہے اس کو بھی جنت جہنم کے لا کر کے ایک دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں اور جہنمیوں کو اطلاع دے دی جائے گی کہ اب تم دونوں میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلا ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، دوام صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو جو ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، لہذا ہمیں اس کے سامنے اطاعت اور بندگی بجا لانی چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیاں اور مجرموں کا حال بیان کیا ہے، اور ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسے ہی جنت کے اندر اللہ رب العالمین متقی لوگوں کے لیے کیا کیا نعمتیں اور کیسے کیسے خیمے اللہ نے ان کے لیے بنائے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر کیا۔ تو آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب سے ڈر جائے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغ ہیں، ایک باغ بھی نہیں، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دنوں وہ دونوں بہت زیادہ شاخوں والے ہیں، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا وہ دو باغ جو ہیں، دو باغ چاندی کے بنے ہوں گے، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہوگا سب چاندی کا بنا ہوگا، اور دو باغ سونے کے ہوں گے، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہوگا سب سونے کا ہوگا، اور ان کے رب کے دیدار کے مابین اللہ ذوالجلال کے چہرہ اقدس پر کبریائی کی چادر ہوگی، اور وہ جنت عدن میں ہوں گے۔ تو یہ دو باغات ہیں، ایک باغات میں سب چیزیں چاندی کی بنی ہوئی، اور ایک باغ میں ہر چیز سونے کی بنی ہوئی، اور پھر وہاں پر اللہ رب العالمین کا دیدار کروایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اور بندوں کے درمیان کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوگا۔ تو پھر جنتی جو جنت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مزید تذکرہ فرمایا، آیت نمبر 54 میں فرمایا متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، اور اہل جنت جب اپنی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے استر و دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں جھکی نظروں والی شرمیلی اور باحیا حوریں ہوں گی، ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ ہیرے اور موتی ہیں، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کی جزا تو احسان ہی ہے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو القاسم نے یہ نہیں فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی پہلی جماعت 14ویں چاند کے طرح ہوگی، یعنی کہ استفہامی انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ بھی اس طرح ہوگی، جماعت
14वीं रात के चांद की तरह होगी, और इसके बाद वाली जमात आसमान से सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारों की मानिद, और इनमें से हर एक को अल्लाह ताला दो दो बीवियां अता फरमाएगा कि इनकी पिंडलियों की चर्बी गोश्त में से नजर आ रही होगी, और जन्नत में कोई शख्स भी बीवी के बगैर नहीं होगा। और एक और हदीस में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला की रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रस्ते में एक सुबह या एक शाम लगा देना दुनिया व माफिया से बेहतर है, जन्नत में एक कमान या एक कोड़े की जगह के बराबर दुनिया और दुनिया की सारी दौलतों से ज्यादा बेहतर है। तो ये वो जन्नत है जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है। अब वो कितनी कितनी कीमती जन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सारी दुनिया एक तरफ हो और जन्नत की एक कोड़े की जगह, अब कोड़ा कितनी जगह में आ सकता है, 1 फुट जगह में आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट जगह में आ सकता है, तो जन्नत की 1.5-2 फुट जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है इस सब से बेहतर है। और फिर फरमाया अगर अहले जन्नत की औरतों में से एक औरत दुनिया की तरफ झांक ले तो आसमान और जमीन के दरमियान के सारा हिस्सा इसकी खुशबू से भर कर पाकीज़ा हो जाए, इसके सर का दुपट्टा दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से ज्यादा कीमती है। तो ये जन्नत की औरत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में ऐसी खातून तैयार कर रखी है, तो ये उसकी सिफात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और इसके अलावा दो बाग किन के लिए होंगे, वो जो दो बाग हैं वो किन के लिए होंगे, इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 62 में किया। फरमाया वो मिन दूनिहिमा जन्नतान, और इन दो बागों के अलावा दो बाग और हैं, फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, जो गहरे सब स्याही माइल है, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, इनमें जोश मारते दो चश्मे हैं, और फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, इन दोनों में लजीज फल होंगे और खजूर के दरख्त और अनार भी होंगे, और इन सब बागों में खूबसूरत और खूबसूरत औरतें हैं, फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, हूरें जो खैमों में महफूज होंगी और इनसे पहले इन्हें किसी इंसान और किसी जिन ने हाथ नहीं लगाया होगा, और सब्ज और नहायत नफीस और नादिर कालीनों पर तकिए लगाए हुए बैठे होंगे, फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आपके रब जुल जलाल वल इकराम का नाम बहुत ही बाबरकत है। तो ये दो बाग किन के लिए होंगे, ये दो बाग मुकाम मर्तबा और फजीलत में पहले बागों की निस्बत कमतर होंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिन दूनिहिमा जन्नतान, और इन दो बागों के अलावा दो बाग, यानी कि वो आला किस्म के, ये जरा उससे कम। तो ऐसे ही फरमाया कि अब ये जो जन्नत है, इस जन्नत के जो खैमे हैं, इन खैमों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि ये जो खैमे होंगे हूर मकसूरातुन फिल खियाम, के जो इन खैमों के अंदर हूरें हैं, मस्तूर हैं, छुपी हुई हैं, तो उनकी नीची निगाहों वाली औरतें, और इसमें कोई शक नहीं कि जिसने अपनी नज़र को खुद झुका लिया हो वो इससे अफजल है जिसकी नज़र को झुका दिया गया हो। गो सब की सब पाक बाज इफ़्फ़त मआब, और ये कंवारी होंगी। तो जन्नतियों के खैमे किस चीज़ के बने होंगे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिल ख़ियाम, खैमों में मस्तूर। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया कि बिलाशुबा जन्नत में जौफदार मोतियों से बना हुआ एक खैमा होगा जिसका अर्ज यानी उसकी चौड़ाई 60 मील होगा, और इसके हर गोशे में मोमिन के अहले खाना होंगे जो दूसरों को नहीं देखेंगे, और मोमिन इन अपने अपने अहले खाना के पास आए जाएंगे। और एक रिवायत में खैमे का अर्ज 30 मील बताया गया कि बेशक मोमिन के लिए जन्नत में एक ही जौफदार मोती से बनाया गया खैमा होगा जिसका तूल 60 मील होगा, और मोमिन के इस में अहले खाना होंगे, मोमिन इनके पास जाएगा और वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे। अभी जौफदार मोती से क्या मुराद है कि यानी कि एक छत, उसके नीचे कोई सुतून नहीं, तो लिहाजा ऐसा जैसे इतना बड़ा महल अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इन नेक बंदों को अता फरमाएगा, यकीनन ये इस वजह से उनको दिया जाएगा कि उन्होंने इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का हक अदा किया, अल्लाह की अताअत की, फरमाबरदारी की, दुनिया के मकानात और महल्लात की तरफ तवज्जो नहीं दी। हाँ, जायज़ और हलाल तरीके से अगर वो बनते हैं तो ठीक है, लेकिन इन महल्लात और मकानात और दुनिया की आसाइश और नेमतों के लिए उन्होंने बेईमानी नहीं की।
انہوں نے سرکشی اور بغاوت نہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پامال نہیں کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی ہے، تو لہذا ایسے لوگوں نے اپنی خواہشات پر قابو پایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی خواہشات کو خوب پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ناز نخرے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مہمانیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، اپنے ایمانوں سے، اپنے انعاموں سے نوازے گا۔ اس لیے ایک بندہ مومن ہمیشہ آخرت پر دھیان دیتا ہے، دنیا پر دھیان نہیں دیتا۔ دنیا کو تو وہ محض ایک ضرورت سمجھتا ہے، اس کو منزل نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ تو چراغ راہ ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اور منزل ہماری کہاں ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یعنی کہ وہ جو منزل ہے مسلمان کی وہ تو چرخ نیلی فام سے پرے ہے، وہ تو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جنت المأوا اس کا نام ہے، عند سدرۃ المنتہا، تو وہ تو آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو لہذا مومن کا ٹھکانہ، مومن کی منزل جہاں اس نے جانا ہے وہ تو آسمانوں پر اللہ نے بنائی۔ تو دنیا جو ہے یہ مومن کی نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی، نہ مومن اسے اپنی بنانا چاہتا ہے نہ کبھی بنائے گا۔ یہ تو ایک فانی چیز ہے، ختم ہو جانے والی عارضی چیز ہے، یہ تو سرائے ہے، یہاں سے تو ہم نے گزر جانا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس دنیا کو وہی حیثیت اور وقت دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان کے لیے پھر یہ ساری نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ سورہ رحمان میں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ واقعہ ہے، اور واقعہ بنیادی طور پر اس آیت کے پہلی آیت سے لفظ سے ماخوذ ہے واقعہ، اور واقعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ تو قیامت کا ایک نام ہے یہ، تو اس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے حالات ہیں، جنتیوں کے حالات، جہنمیوں کے حالات، تو اس کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے کے بعد کوئی بھی جھٹلانے والا نہ ہوگا، چونکہ ابھی تو مکے والے جھٹلاتے ہیں نا، لیکن جب اس کو دیکھ لیں گے پھر کوئی نہیں جھٹلا سکے گا۔ پست کرنے والی، بلند کرنے والی، جب زمین نہایت بری طرح ہلائی جائے گی اور پہاڑ پھوڑ کر بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تب وہ پراگندہ غبار جیسے ہو جائیں گے، اور تم لوگ تین قسموں میں ہو جاؤ گے۔ سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں نعمتوں والے باغات میں۔ تو یہ قیامت کے دن کے حالات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت نے واقع ہونا ہے۔ یہ جتنی جلدی اپنے ذہن سے یہ غلط شیطانی وسوسے نکال دو گے، اتنی جلدی راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اور پھر جو لوگ قیامت کو سمجھتا ہے پھر اس کے سامنے دنیا کی حقیقت صحیح کھل کر سامنے آ جاتی ہے، وگرنہ لوگ اس دنیا کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہے، شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اور وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ اس دنیا کو اپنی منزل سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ پاک قیامت کا یہ احوال بتا رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہاں فرمایا کن تم ازواجن ثلاثہ، کہ تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، یعنی کہ قیامت کے دن لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اور ایک ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور ایک ہوں گے السابقون۔ تو یہ سب کے سب ان کی الگ الگ جگہ ہوں گی، الگ الگ اقسام ہوں گی، الگ الگ کیفیات ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ تو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں، بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ تو لہذا یہ تین گروہوں میں لوگ بٹ جائیں گے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں ہوں گے۔ جیسا کہ نامہ اعمال کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو روز قیامت ہمارے دائیں ہاتھ میں دیجیے، چونکہ یہی کامیابی کی علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے احوال بیان کیے آیت نمبر 13 سے۔
کہ جنتیوں کے کیا حالات ہوں گے، کیا احوال ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، یعنی کہ زیادہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ پہلوں میں سے، یعنی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور جو پچھلوں زمانوں میں لوگ ہیں، چونکہ نافرمانی زیادہ ہو جائے گی، شیطانیت زیادہ ہو جائے گی، دجالیت زیادہ ہو جائے گی، فتنے زیادہ پھیل جائیں گے، نظریات، تہذیب و تمدن، یہ سب کچھ ہو جائے گا، تو لوگ دین کو کم ترجیح دیں گے، تو لہذا ان آخری لوگوں میں سے کم جنت میں جائیں گے۔ اور وہ جو جنت میں چلے جائیں گے، فرمائے وہ زرد جواہر سے جڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھنے والے، اور ان کے پاس سدا لڑکے ہی رہنے والے لڑکے آتے جاتے ہوں گے، یعنی کہ ان کے خدام ہوں گے، اور ساغر اور سراہیاں اور شراب کے جاری چشمے سے چھلکتے جام لیے ہوں گے، یعنی کہ یہ ان کو شراب پلائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ شرابًا طہورا پلائے گا۔ تو شرابًا طہورا وہ شراب کہ جس کو پینے کے بعد انسان کی عقل خراب نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں تو شراب حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ خود پلائے گا۔ تو جنت میں شراب کس کے نصیب میں ہوگی؟ جو دنیا کی شراب کو حرام سمجھے گا، اور جو دنیا کی شراب کو اپنے اوپر حلال کر لے گا، تو اس کے لیے جنت کی شراب، آخرت کی شراب حرام کر دی جائے گی۔ فرمائے جو چھلکتے جام لیے ہوں گے، اور اس سے نہ سر میں درد ہوگا، اور نہ وہ مدہوش ہوں گے، اور ایسے پھل لیے ہوئے جو وہ پسند کرتے ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت وہ جو چاہیں گے، اور ان کے لیے غزال چشم حوریں ہوں گی جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے موتی، جز ان کے عملوں کے جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ یہ سارا کچھ ملے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تو دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جہنم کی کھیتی بیجتے ہیں تو جہنم کی کھیتی ہی کاٹیں گے، اگر ہم جنت کی کھیتی بوتے ہیں تو جنت کی کھیتی ہی کاٹیں گے۔ اور وہ اس جنت میں نہ لغو سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں مگر ایک بول سلام ہے، سلام، الا قیلا سلامن سلاما، اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو گزر جائیں گے۔ تو فرمایا آگے وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے۔ سدرا جو ہے یہ بیری کو کہتے ہیں، سدرا بیری کو کہتے ہیں۔ تو یہ جنتیوں کا تذکرہ ابھی تک اللہ رب العالمین بیان فرما رہے کہ وہ کیا ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ بے خار یعنی بغیر کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے، اور تہبت کیلوں میں، اور لمبے سایوں میں، اور ہر دم بہتے پانی کی آبشاروں میں، اور وافر پھلوں میں، جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے کبھی روکے جائیں گے، اور اونچی اونچی نشست گاہوں میں۔ بلا شبہ ہم ان کی بیویوں کو ایک نئے سرے سے ہی پیدا کریں گے، بس ہم انہیں کنواریاں بنائیں گے، من موہنی ہم عمر، دائیں ہاتھ والوں کے لیے کثیر جماعت پہلوں میں سے اور کثیر جماعت پچھلوں میں سے۔ یہ اصحاب الیمین کے لیے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے جن کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں جائیں گے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی اصحاب الیمین میں شامل فرما۔ آگے آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ سخت گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور سیاہ ترین دھوئیں کے سائے میں، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرت بخش۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نازوں میں پلے تھے، یعنی دنیا میں تو انہوں نے بڑے عیش و آرام کیے، سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے، اور ان کو کبھی کوئی تکلیف پریشانی نہیں آئی، اور نہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کوئی تکلیف اٹھائی، یعنی نہ وہ نماز پڑھتے، نہ اب گرمیوں کے روزے ہیں۔ یہ جو پوش ایریاز میں رہنے والے اکثر و بیشتر امیر زادے اور امیر زادی ہیں، الا من رحم ربی، وہ اکثر و بیشتر روزے ہی نہیں رکھتے، اور ان کو اس بات کا خبت ہے کہ ہمیں تو اللہ پاک نے اتنا سب کچھ دیا ہے، تو ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزہ رکھیں تو وہ رکھیں جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے۔ تو لہذا وہ دنیا میں اللہ کے کسی حکم کو خاطر میں ہی نہیں لاتے ہیں، اور وہ اس کو چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ جو دنیا میں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ لوگ جب قیامت کے دن ان عذابوں کو دیکھیں گے تو پھر ان کا یہی حال ہوگا۔ اور فرمایا وہ بڑے گناہ شرک پر اصرار کرتے تھے، جب ان سے کہا جائے بھائی یہ شرک نہ کرو، یہ جہاں تم جاتے ہو، جہاں سے تم مانگتے ہو، جن درگاہوں پہ جا کر سجدے کرتے ہو، نظر نیاز دیتے ہو، اپنے ہاتھوں میں کڑے چھلے من کے دھاگے پہنتے ہو، اور اپنے اولاد مانگنے کے لیے تم کیا کچھ
کرتے ہو یہ مت کرو، یہ سب شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ شفا دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو۔ تو وہ پھر ان کہنے والوں کو بہت برا سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں تبرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو دنیا میں شرک جیسے گناہ پر اصرار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا فی الواقع ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم اور ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے بلا شبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی یقیناً ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر سب جمع کیے جائیں گے، پھر یقیناً تم ایک گمراہو، جھٹلانے والو، تم تھور کے درخت سے ضرور کھانے والے ہوگے، پھر اس سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہوگے، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہوگے، تو پیاسے ہونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہوگے روز قیامت۔ یہ ہوگی ان کی مہمانی۔ اب یہ دو مہمانیاں ہیں، ایک کو اللہ نے جنت کی مہمانی عطا فرمائی اور ایک کو جہنم کی۔ تو یہ ہمارے اپنے اپنے اعمال کے بسبب ہے کہ دنیا میں اگر جنت کی کھیتی بو گے تو جنت کی مہمانی پاؤ گے، دنیا میں اگر جہنم کی کھیتی بو گے تو پھر جہنم کی مہمانی پاؤ گے۔ اب یہ ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے، یہ دنیا میں فیصلہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے حالات بیان کر کے چند سوالات توحید وہ بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ سوالات آئے تھے، آپ ان سے پوچھیں زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا۔ ایسی اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے انداز اپنایا اور ان سے سوالات کیے، اور ان کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 57 سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ تو جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو؟ ہم اس کے خالق ہیں، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی، اور ہم عاجز نہیں ہیں بلکہ قادر ہیں اس بات پر کہ تم جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کرے جو تم نہیں جانتے، اور یقیناً تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی کہ جب تمہیں پہلے پیدا کیا اور اپنے پہلے پیدا کرنے کو تم مانتے ہو تو پھر تم دوبارہ پیدا کرنے کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ جو بندہ ایک دفعہ ایک چیز بنا سکتا ہے تو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو اس بات کو تم مانتے ہو، لوگوں کی تخلیقات پر تمہیں یقین ہے، تو اللہ کی کاریگری پر قدرتوں پر تمہیں شک ہے، تو تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 63 کے اندر مزید سوالات کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم ما تحرسون، بھلا بتاؤ تو جو کچھ تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم پشیمان پریشان ہونے والے ہو جاؤ کہ بلا شبہ ہم پر چٹی ڈال دی گئی، نہیں بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے۔ بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا وہ تم نے بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، اور پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم جلاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے؟ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے فائدہ بنائے، لہذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، اور یہ سوالات کر کے لوگوں کو بتانا مقصود ہے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو جو اللہ بنا سکتا ہے وہ بگاڑ سکتا ہے، اور بگاڑ کر کے دوبارہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو اس بات کو سمجھ جاؤ۔ آخر میں اللہ پاک نے جہاں سورت کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں پر ایک اور دلیل ان کو سمجھانے کے لیے بتائی، وہ آیت نمبر 83 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک اور دلیل ان کو سمجھانے کے لیے بتائی، فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق کو پہنچ جاتی ہے؟ یعنی جب تمہارے بدنوں سے تمہاری روح نکالی جاتی ہے تو اس کو تم کیوں نہیں روک لیتے؟ ذرا اس کو بھی روک لو۔ دنیا میں تم نے اتنی ایجادات کر لی ہیں اور اتنی مشینیں بنا لی ہیں اور اتنی ترقی کر لی ہے، اور تم آسمان پر ستاروں میں کمندیں ڈال رہے ہو، تم چاند پر قدم رکھ رہے ہو۔ اے سرکش انسان، اے اللہ کو نہ ماننے والے انسان، اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان نہ لانے والے انسان، اے شیطان کے پیچھے دوڑنے اور بھاگنے والے انسان، اے اس دنیا کو اپنا ٹھکانہ سمجھ لینے والے انسان،
ذرا بتا تو صحیح، اگر تو اتنا سمجھدار اور عقل مند ہو گیا ہے تو ذرا تیرے باپ کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، تیری ماں کی روح تیری آنکھوں کے سامنے نکالی جا رہی ہے، تیری شریک حیات اور تیری اولاد کی روح نکالی جا رہی ہے، ذرا روک کر تو دکھاؤ۔ بھلا روک سکتے ہو، بلاؤ اپنے مددگاروں کو، بلاؤ جن کے نام کی تم دہائی دیتی ہو، جن کے نام کی مالا جپتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، بلاؤ ذرا ان کو۔ ہے کوئی جو اللہ کے اس حکم کو ٹال سکے، اللہ کے اس حکم کو پھیر سکے؟ ہے کوئی جو اس روح کو روک سکے؟ روک کر دکھاؤ۔ پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو کیوں نہیں اس روح کو پھیر لاتے؟ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو لوٹا کر دکھاؤ۔ فرشتے لے کر جا رہے، ذرا چھین کر دکھاؤ اگر تم میں اتنی طاقت اور قوت۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے یہ کفار کو یہ بات بیان کر کے سمجھایا کہ تم اللہ کے محاسبے کو نہیں روک سکتے، اللہ کے حساب کو نہیں روک سکتے۔ جو اللہ تمہارے بیچ سے بندے کی روح کھینچ کر لے گیا، یقیناً وہ تم سے حساب لے گا، تم سے نمٹے گا۔ جو آج تم اللہ کی بات نہیں نہ مان رہے ہو، تو لہذا اللہ تم سے محاسبہ کرے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 88 میں فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس لیکن اگر وہ مردہ مقربین میں سے ہوا تو اس کے لیے راحت، خوشبو اور نعمتوں والا باغ ہے۔ لیکن اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوا تو کہا جائے گا تیرے لیے سلامتی ہے کیونکہ تو اصحاب یمین میں سے۔ لیکن اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے اسے جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ بلا شبہ یہی وہ سچ جو یقینی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ساری باتیں بتا دو، سنا دو، سمجھا دو، مان جائیں تو اچھی بات، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں۔ یا تو یہ اصحاب الیمین میں سے ہوں گے، اصحاب الشمال میں سے ہوں گے۔ تو جو اصحاب الیمین اور شمال کی تفصیل سے ہم نے بات بتا دی، اب فیصلہ ان پر ہے کہ یہ کہاں جانا چاہتے، سوچیں سمجھیں اور فیصلہ کریں۔ اس کے بعد آگے سورہ حدید ہے۔ حدید کا لفظی معنی لوہا ہوتا ہے، تو جو اس صورت میں لوہے کا تذکرہ ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا حدید۔ سورہ حدید یعنی ایسی سورت جس میں لوہے کا تذکرہ ہے۔ اور اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بیان کیا کائنات ساری کی ساری اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خواہ وہ حیوانات ہوں یا نباتات، سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین شاہ فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض، کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت بردبار خوب بخشنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات کی ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم انسان اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ پاک نے ہر مخلوق کی عبادت کے الگ الگ طریقے وہ مقرر کیے ہیں، اور ہر مخلوق اپنے مقرر کردہ طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ ہاں، اگر یہ سب تسبیح سے کوئی انکار، عبادت سے کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دو مخلوقات، ایک انسان اور ایک جن، وگرنہ کسی کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور اللہ تعالیٰ کا جو ملک ہے اس کی وسعت کا بیان ہے کہ کوئی چیز اللہ کی ملکیت اور حکومت سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان کا حکم اور خرچ کرنے کی ترغیب کا بیان ہے، اور قرض حسنہ، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ پیش کرنا، قرض حسنہ دینا، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو پیچھے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ کو قرض حسنہ دینے کے بارے میں یہ بیان گزر چکا ہے۔
تو یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر وہ اسے دگنا ادا کر دے۔ تو اس سمن میں ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سنانا مقصود ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک انصاری صحابی ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اے ابو دہدہ، اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول اپنا دست مبارک دکھائیں۔ آپ نے انہیں اپنا دست مبارک دکھایا، ہاتھ بڑھایا آگے۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا، اور ان کے باغوں میں جو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کو باغ تھا اس میں کھجور کے 600 درخت تھے، 600 درخت، اس کا مطلب بہت بڑا باغ تھا۔ اور ام دہدہ اور ان کے بچے بھی اس باغ میں رہائش پذیر تھے۔ ابو دہدہ آئے اور انہوں نے آواز دی، یعنی کہ بچے ابھی اس باغ میں، ظاہری بات اس میں رہتے تھے، گھر اسی میں تھا۔ اب ذرا سوچئے اتنا بڑا باغ اور اس کے اندر ایک گھر، تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ پھر اس کے اندر کنویں پانی کے موجود ہیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں، اور اس گھر میں یہ رہتے ہیں، کیسا فارم ہاؤس بنا ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو یہ جب اللہ کے رسول کو یہ باغ دے کر تشریف لائے تو باہر کھڑے ہو گئے اور آواز دی، کہا اے ام دہدہ، یعنی کہ اے میری بیوی۔ انہوں نے کہا لبیک، انہوں نے کہا جی میرے سرتاج فرمائیے۔ تو ابو دہدہ نے کہا تم باغ سے باہر آ جاؤ، یعنی یہ صحابی اس کے بعد باغ میں بھی داخل نہیں ہوا، باغ میں بھی نہیں گیا، اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر کہا تم باہر آ جاؤ، یہ میں نے اپنے رب عز و جل کو قرض دے دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ام دہدہ نے اپنے شوہر سے کہا ابو دہدہ، تمہیں تمہاری یہ تجارت مبارک ہو، یہ نفع بخش ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنا سامان اور بچوں کو وہاں سے منتقل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دہدہ کا اور ان کی بیوی کا یہ جذبہ ایثار دیکھا کہ اللہ کی ایک آیت اور ایک حکم کو سن کر 600 کھجور کے درختوں پر مشتمل باغ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ بیوی نے بھی آگے سے کوئی چونو چرا نہیں کی، یہ نہیں سمجھایا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ اسی سے تو ہمارا گزارا ہوتا ہے، یہیں پر تو ہم رہتے ہیں، اب یہ گھر چھوڑ کر، یہ باغ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے، کہاں دھکے کھائیں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کی، ایسی وفا شعار بیوی، ایسی تقوی والی بیوی۔ تو اس نے کہا فوراً، اس نے بلکہ حوصلہ افزائی کی کہ تم نے اچھی تجارت کی ہے، تم نے اچھا سودا کیا ہے کہ تم نے دنیا کے باغ کے بدلے جنت کے باغ خرید لیے ہیں۔ تو اس دنیا میں تو زندگی اوکھے سوکھے گزری جائے گی، ہم آخرت میں اللہ کی جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ تو جب یہ سب کچھ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر فرمایا کم من عسکن دواح لأبی الدحداء فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداء کے لیے جنت میں کتنے ہی پھل سے لدے کھجور کے درخت ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نخلۃ مدلات عروقها زر ویاقوت لأبی الدحداء فی الجنہ، کہ جنت میں ابو دحداء کے کتنے ہی کھجوروں کے ایسے درخت ہوں گے جن کے پھل لٹک رہے ہوں گے، اور ان پھلدار درختوں کی جڑیں موتی اور یاقوت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے قرض دیا ایک صحابی نے اللہ رب العالمین کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ تو ہم نے بھی آپ سے پیچھے کئی دروس میں آپ لوگوں کو ترغیب دلائی کہ ادارہ ماشاءاللہ خیر کے بہت سارے کام کر رہا ہے، علوم اکیڈمی ادارہ جس کے زیر سایہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کے بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو کرتے ہیں، جن میں سے 4 کا بالخصوص آپ کے سامنے نام لیا گیا کہ وہ فی سبیل اللہ قرآن پاک کے نسخے تقسیم کرتا ہے، راشن تقسیم کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے اور کنویں کھدواتا ہے، جن میں سے نائجیریا کے اندر وہ ایک بڑی وسیع مسجد بنا رہے ہیں جس کے اندر بچوں کی تعلیم کا بندوبست بھی ہوگا، اس میں پانی کا کنواں بھی ہوگا۔ تو لہٰذا آپ میں سے جو اہل خیر ہے وہ بھی اس طرح اللہ کو قرض حسنہ دو، اور اللہ کی جنت کے باغات وہ اللہ سے خرید لو، اللہ دے رہا ہے۔ وگرنہ قیامت کے دن تو لوگ اس پوری زمین کے برابر سونا اور چاندی اللہ کو دیں گے کہ ہمیں اس کے بدلہ میں جنت مل جائے، لیکن اس دن اللہ اس سونے چاندی کو ٹھکرا دے گا کہ اس قابل نہیں ہے، اس سے تم میری جنت خرید لو۔ یہ تو موقع صرف ابھی ہے کہ دنیا میں ایک چھوٹی سی مسجد بناؤ اور جنت میں اللہ سے محل خرید لو۔
تو لہذا جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ ضرور اللہ سے یہ تجارت کرو۔ ایک جگہ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ اللہ سے تجارت یہی ہے۔ اور اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک میں نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلہ میں خرید لیے ہیں۔ تو یہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم سب لوگ اس فہرست میں شامل ہوں، جو ہمارے پاس ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں اور اللہ سے تجارت کر کے اللہ کی جنت خرید لیں۔ بہت سستا سودا ہے، آسانی سے مل جائے گا دنیا میں، لیکن قیامت کے دن لوگ حاصل کرنا چاہیں گے تب بھی ان کو یہ نہ مل سکے گا۔ اور اس کے آخر میں منافقوں کا اللہ رب العالمین نے حال بیان کیا ہے، اور مومنوں کا تذکر اللہ پاک نے کیا ہے کہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں نور عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور وہ نور ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہ یسعى نورهم بین ایدیہم، کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا۔ فرمایا وہ اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے، کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، کچھ کا کھجور کے درخت کی طرح، کچھ کا کھڑے ہوئے آدمی کی طرح۔ سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کے انگوٹھے میں نور ہوگا، جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ تو یہ اہل ایمان کو اللہ پل صراط پر اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے تو اللہ پاک ان کو وہاں پر یہ نور عطا فرما دے گا۔ اور پھر جو منافقین ہیں، اور منافقین جب اہل ایمان کا نور دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے، یہ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، تو یہ اہل ایمان کے نور کا تذکرہ ہے۔ اور جو منافقین ہیں ان کا حال کیا ہوگا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ روز قیامت کس خطرناک قیامت کی کس قدر خطرناک ہولناکیاں ہیں، زبردست زلزلے اور بہت منکر امور پیش آنے والے ہیں، جن سے صرف وہی بچ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسے ترک کر دیا جسے سے اللہ نے منع کیا۔ تو لہٰذا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اندھیرے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نور بھیج دے گا، مومن جب اس نور کو دیکھیں گے تو اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور یہ نور اللہ کی طرف سے جنت کی رہنمائی کرے گا۔ منافق جب مومنوں کو دیکھیں گے، وہ چلے گئے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے چلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ منافقوں پر اندھیرا طاری کر دے گا، تو وہ اس وقت کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کیونکہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ تو مومن ان سے کہیں گے ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، جہاں تم اندھیرے سے آئے ہو وہاں نور تلاش کرو۔ یعنی دنیا میں تمہارے سامنے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، ایمان کا نور حاصل کرو، صدقہ و خیرات کرو، یہ تمہارے نور بنے گا، برہان بنے گا، نمازیں پڑھو، وضو کرو، جہاں جہاں پر جن اعضاء پر وضو کا پانی لگے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کے دن تو بہت ساری نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ ان تمام لوگوں میں اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بتا، تیرا گھوڑا ہو جس کے پاؤں سفید ہوں اور اس کا منہ سفید ہو، تو کیا تجھے تمام گھوڑوں میں پہچان نہیں لے گا؟ اس نے کہا جی پہچان لوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میری امت کے لوگوں کو میں ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، یعنی جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے تو ان کے اعضاء وہ چمکتے ہوں گے، یعنی کہ روشن ہاتھ پاؤں والے، روشن چہروں والے ہوں گے، تو میں ان کو پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں۔ اس لیے یہ پانی، وضو کا پانی عام پانی نہیں ہے، یہ پانی بڑا قیمتی ہے، یہ بڑا مبارک پانی ہوتا ہے۔ اس پانی سے انسان وضو کی نیت سے نماز کے لیے وضو کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جب وضو کر کے وہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔
تو یہ فضیلت ہے وضو کرنے کی۔ وضو کرنا تو محض اپنے ہاتھ منہ دھونا ہے، اس نے ابھی وضو کیا یعنی اپنے ہاتھ منہ دھوئے ہیں، لیکن اللہ اتنا خوش ہو گیا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ ابھی یہ سوچی جب یہ نماز پڑھ لے گا اور نماز پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا، للہیت کے ساتھ پڑھے گا، حضور قلبی کے ساتھ پڑھے گا، اور ایسے پڑھے گا کأنک تراہ، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی نماز سے پھر اس کو کیا ملے گا، ذرا آپ خود اندازہ لگائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں کہ لوگوں، قیامت کے دن جو تم پچھتاؤ گے پھر پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ منافق کہیں گے ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، لیکن اہل ایمان ان کو ساتھ نہیں لے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور پیچھے سے اپنا نور لے کر آؤ، لیکن نہ پیچھے لوٹ سکیں گے اور نہ یہ نور لا سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں ہی نور حاصل کرنا ہے، دنیا میں ہی نور حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خشوع و خضوع کی ترغیب دلائی اور اہل کتاب جیسا بننے کی ممانعت، کہ جیسے یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، اپنی شریعتوں کے ساتھ کیا، تم ایسا نہ کرنا۔ پھر صدقہ کرنے والے، سچ بولنے والے اور شہداء کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بیان کیا۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال اور مغفرت کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دلائی، اور انسان کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ اس کی تقدیر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس میں انبیاء کے معجزات کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پر یہ جو سورہ حدید ہے اس کی مناسبت سے حدید جو ہے لوہا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فائدے وہ بیان فرمائے قرآن پاک کے اندر۔ تو آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں لوہے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ تو فرمایا جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ فرمایا البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اور تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ قوی و عزیز ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے معجزات کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ پھر لوہے کا بتایا۔ دیکھو جب رسول آئیں گے، رسول آ کر لوگوں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، تو ظاہر بات ان کے مخالف بھی لوگ ہوں گے، ان سے دشمنیاں بھی لوگ کریں گے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا لوہا اتارا، اس لوہے سے ہتھیار بنیں گے، اس لوہے سے تلواریں بنیں گی اور ڈھالیں بنیں گی، اور پھر اس کے ساتھ لڑائی ہوگی اور لڑائی میں وہ استعمال ہوں گے۔ تو لوہے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، یعنی لوہے کو ہم نے اس شخص کے لیے سرزنش کا ذریعہ بنا دیا ہے جو حجت قائم ہونے کے بعد حق کا انکار کرے اور اس کی مخالفت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال قیام فرمایا۔ مکہ میں قیام کے دوران مکی صورتیں نازل ہوئیں جن میں مشرکین کے ساتھ جدال اور دلائل و براہین کے ساتھ توحید کی وضاحت کی گئی، لیکن جب مخالفین پر حجت قائم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور اس نے مسلمانوں کو تلواروں کے ساتھ جہاد کرنے اور قرآن مجید کی مخالفت و تکذیب کرنے والوں کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ کے پاس تلواریں تھیں، نیزے تھے، ڈھالیں تھیں، آپ نے جہاد کیا، اور آپ نے تیر اندازی کرنے کا حکم دیا، تلوار زنی سکھائی، سیکھی، سب کچھ کیا۔ تو لہذا نبی اگر میدان میں تلوار اٹھاتا ہے تو اس وقت بھی وہ رحمت للعالمین ہوتا ہے، وہ بھی نبی کی رحمت ہے کہ وہ جو تھوڑے سے سرکش باغی لوگ بہت سارے لوگوں کی راہ میں حائل ہیں جو ان کو ایمان نہیں لانے دیتے، تو لہذا ان کی گردنیں اڑانا اس کے اندر اس انسانیت کی بھلائی کے لیے رحمت کا پہلو چھلکتا ہے۔ تو نبی اگر میدان جہاد میں تلوار اٹھاتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو اس کا جہاد کرنا بھی رحمت ہے، چونکہ اس میں انسانیت کا بھلا اور فائدہ ہے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جعل رزقی تحت ظل رمحی، کہ اللہ پاک نے میرا جو رزق ہے
میری جو معیشت ہے، میری اقتصادیات، معاشیات، یہ لوگوں کے مالی مسائل کو حل میں کیسے کروں گا؟ میرا نیزہ چلے گا، میری تلوار چلے گی، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا۔ یہ بات اگر آج ہم سمجھیں تو مسلمانوں کی معیشت کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اس بات کو لوگ نہ بیان کرتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی معیشت کی مضبوطی کا ایک بہت بڑا وسیلہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جب جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، پھر جہاد جب ہوتا ہے، پھر اللہ فتوحات دیتا ہے، فتوحات جب ہوتی ہیں پھر خزانے آتے ہیں، مال و دولت آتا ہے، رزق آتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، آپ نے بنو قریظہ کے ساتھ جہاد کیا، بنو نذیر کے ساتھ جہاد کیا، خیبر میں جہاد کیا، اللہ پاک نے زمین فتح، علاقے فتح کیے، زمینیں قبضے میں آئی، باغات قبضے میں آئے، اور پھر ان غریب و محتاجوں کا فقر دور ہوا۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے ماہرین معاشیات کبھی بھی اس بات کی طرف نہیں جائیں گے کہ ہاں جہاد کر کے، فتوحات حاصل کر کے بھی اپنی معیشت کو مضبوط کیا جاتا ہے، چونکہ انہیں ایسا نہ سوچنے دیا جاتا ہے، نہ پڑھنے دیا جاتا ہے، نہ اس کی تعلیم و تربیت ایسی ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے معاشی ان اصولوں میں الجھے ہوئے ہیں جو کفار نے، یہود و نصارہ نے بنا کر ان کو دے دیے۔ وہ ان اصولوں کے تحت وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جس کے تمام رستے انہی کی طرف جاتے ہیں۔ اور ان اصولوں کو جن مسلمان ملکوں نے بھی آج تک اپنایا ہے، وہ ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، ان تمام مالیاتی عالمی اداروں کے دستے نگر ہو گئے، محتاج ہو گئے، ان سے قرض لے لیے اور سود پر قرضے لیے، تو وہ ظالم آج اس سود کے ذریعے سے ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں۔ ہم اصل رقم سے کئی گنا زیادہ قرض ان کو دے چکے ہیں، وہ دے چکے ہیں پیسے، لیکن ابھی تک ان کا قرض مسلط ہے۔ کتنے ملک ہیں، ان ملکوں کا جو سالانہ بجٹ بنتا ہے، اس بجٹ کا 50%، 60%، اس سے بھی زیادہ وہ قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا وہ ظالم اپنے معاشیات کے، اقتصادیات کے اصول بنا کر ہمیں دے کر وہ اپنے شکنجے اور جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ پھر ان اداروں کے لوگ جو ان اداروں کے زرخرید ہوتے ہیں، ان اداروں کے نوکر ہوتے ہیں، ملازمت پیشہ لوگ ہوتے ہیں، انہی کو وہ بہت سارے اداروں کے ملکوں میں وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں، اور وہ آ کر پھر ملکوں میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتے ہیں جس سے اس ملک کا فائدہ نہیں ہوتا، اس ملک کا قرضہ نہیں اترتا، اس ملک کی عوام خوشحال نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ مالیاتی عالمی ادارے وہی خوشحال ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ جوش میں بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ہوش کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ انتہا پسندی نہیں ہے، ان باتوں کو کفار نے انتہا پسندی کے زمرے میں ڈال دیا، اور انہوں نے اسلام کی ان چیزوں کو برا بنا کر پیش کر دیا، اور مسلمان ان سے متاثر ہو گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور یہ باتیں ان کے سامنے کبھی بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو یہ بات بیان کرتا ہے وہ ان کو برا لگتا ہے، وہ عام آدمی ہو، وہ کوئی دانشور ہو، وہ کوئی صحافی ہو، وہ کوئی وکیل ہو، وہ کوئی جج ہو، وہ کوئی صدر ہو، وہ کوئی وزیر اعظم ہو، وہ کوئی آرمی چیف آف آرمی سٹاف ہو، وہ کوئی شخص ہو، ان لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے، وہ شخص جو یہ اسلام کی بات کرے، اسلام کے اصولوں کی بات کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی بات کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی بات کرے، جہاد کی برکت سے آنے والے مال غنیمت کی بات کرے، مال فے کی بات کرے۔ اس بات کو وہ سننا ہی نہیں چاہتے، تو لہذا ہم تو ان کی آنکھ کا تارا بننا چاہتے، ہم تو ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ان کی گڈ بک میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بھی ایسی باتیں نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس وقت مسلم امہ پر مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا گزشتہ جمعہ جو گیا ہے، اور مسجد اقصی میں فلسطین کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہ صفوں میں قطار اندر قطار اپنے رب کے حضور کھڑے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں کہ اچانک سے وہاں پر اسرائیلی فوجی آ دھمکتے ہیں، اور وہ ان پر پھر حملہ کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، 300 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ وہ مسجد کا صحن جو نمازیوں سے بھرا ہوا تھا، جہاں سے قرآن کی صدائیں آ رہی تھیں، وہاں پر چیخو پکار کی صدائیں آتی ہیں، مسجد کے صحن کو خالی کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ 57-58 اسلامی ملک اور ان کے سربراہان موجود ہے، ایٹمی پاور، ایٹم رکھنے والے ملک موجود ہیں، لیکن کیا ہم سب مل کر 1.5 ارب کی آبادی مل کر 1 کروڑ سے کم یہودیوں پر مشتمل آبادی والے ملک کو ہم اس دہشت گردی سے روک سکے؟ کیا اس پر آئی ایم ایف بولا ہے؟ یا اس پر جو انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیں، کیا وہ اس بات پر بولے ہیں؟ کیا ان کو اس بات کی تکلیف ہوئی ہے؟
کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے۔ تو مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، جاگو، بیدار ہو جاؤ، اور کتنی دنیا میں ہم ذلت اٹھائیں گے، اور کتنی ذلت اور پستی میں ہم جائیں گے، کس قدر ہم کفار کے ہاتھوں یرغمال بنے رہیں گے۔ یہ وہی کفار ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلط کاموں اور حرکتوں کی وجہ سے آپ نے مدینہ سے نکالا تھا۔ یہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان کو وہاں سے نکالا۔ یہ پھر خیبر چلے گئے، پھر خباستوں سے باز نہیں آئے، انہوں نے سرکشی کی، مکے والوں کے پاس گئے اور غزوہ احزاب میں لشکر تیار کر کے آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے وہاں سے بھی ان کو نکالا، اور آپ نے حکم دیا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ جیسے یہ نکلے وہاں پر سکون ہو گیا، سکون ہو گیا، تو وہاں سے یہ نکلے، اور آج اسلام جب تک سر بلند رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی چلتی رہی، خلفاء راشدین کی حکمت عملی چلتی رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا قانون چلتا رہا، یہ کفار دنیا میں سر نہ اٹھا سکے۔ یہ انہوں نے انسانیت کو پھر اپنے شکنجے میں اس وقت تک نہیں جکڑا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام کی ساکھ کو لپیٹ دیا، بساط کو لپیٹا اور پھر اپنی بساط بچھائی، تو دوبارہ سے لوگوں کو انہوں نے اپنے دام فریب میں انہوں نے جکڑ لیا، اور آج انسانیت ان کے وہ پنجہ استبداد میں دبی، وہ سسک رہی ہے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور پرسان حال بھی تو کیا ہو، پھر انہوں نے ادارے بنا دیے، اور ان اداروں میں بھی خود بیٹھے ہیں، اور دنیا سے کہا کہ جب بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہو ان اداروں سے رجوع کرے۔ عالمی عدالت بنا دی، عالمی ادارے بنا دی، اقوام متحدہ بنا دی، سلامتی کونسل بنا دی، لہذا وہاں پر یہ بیٹھے ہیں۔ تو تمہارا شہر تم ہی مدعی، تم ہی منصف، ہمیں پوری امید ہے قصور ہمارا ہی نکلے گا۔ تو مسلمانوں جاگو، ہوش کے ناخن لو، بیدار ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں تلے رکھا ہے، اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے، اور جو شخص اس کی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، کہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے جو میرے معاملے کی، میرے حکم کی مخالفت کرے۔ ہاں یہ بات بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، کفار پر تو ثابت ہو نہ ہو، مسلمانوں پر ضرور ثابت ہو رہی ہے، کہ دنیا میں مسلمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، فرما برداری نہیں کرتے ہیں، نہ خوشیوں میں، نہ غمیوں میں، نہ شادیوں میں، نہ بیاہوں میں، نہ عورتیں کریں نہ مرد کریں، اور نہ معاش میں، نہ معیشت میں، نہ عدالت میں، نہ تعلیم میں، کہاں اسلام دنیا میں 100% نظر آتا ہے؟ تو ہم مسلمانوں نے مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ ذلت اور صغار اور یہ پستی یہ ہمارا مقدر بن گئی ہے، اور دنیا میں یہ ہم اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو لہذا اس سے نکلنے کا واحد رستہ ایک یہی ہے کہ ہم دوبارہ سے اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا حتی ترجعوا الی امرکم، کہ الی امر اللہ، تم پر اس وقت تک ذلت مسلط رہے گی جب تک تم اللہ کے دین کی طرف نہیں لوٹ آؤ گے۔ تو لہذا دین سے منہ پھیرنا ہماری ذلت کا سبب ہے، اور دین کی طرف لوٹ آنا یہ ہماری اس ذلت کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ تو آئیے ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹیں، اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ذلت ہم سے دور کر دے۔ تو یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے فرمایا فی بأس شدید، اس لوہے کے اندر، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے سخت لڑائی کا سامان ہے، یعنی اسلحہ مثلا تلواریں، نیزے، بھالے، تیر، یہ سب ہیں، اور منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ اس لوہے میں بھی، یعنی معیشت کے فائدے، مثلا کیل، ہتھوڑا، تیشہ، آرا، اور چھینی، بیلچا، پھاوڑا اور دیگر سارے کے سارے آلات یہ لوہے سے بنائے گئے، یہ ساری مشینری لوہے سے بنی ہوئی ہے، تو لہذا اس مشینری کے دم پر ہی دنیا میں آج کام ہو رہا ہے، تو لہذا یہ سب کچھ لوہے سے۔ تو اللہ کی یہ آیت قرآن کی 100% صادق آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے میں فائدہ رکھا تھا، اور اس فائدے کو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ 2 گنا اجر دے گا، یعنی مسلمان کو 1 گنا اجر ملے گا، تو جو کفار مثلا کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ چونکہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا رہا ہے، تو لہذا اس کو 2 شریعتوں، 2 نبیوں پر ایمان لانے کا دوہرا اجر ملے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ کا جو مجادلہ ہوتا ہے، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے جھگڑا کرنا، مجادلہ جھگڑا۔ تو چونکہ اس میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جھگڑا کر رہی تھی، شکایات کر رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس صورت کو نازل کیا. اس کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو اس صورت میں اس کا تذکرہ، اور یہ مدنی صورت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ نبی یقیناً اللہ نے اس عورت خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن لی جو اپنے خامند اوس بن سامت اس کا خامند کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی، اور وہ اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تو یہ اس کا سبب نزول ہے اس آیت کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے کان ہر چیز کو خوب سنتے ہیں. میں خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن رہی تھی، وہ ان کی بات کا کچھ حصہ میں نہ سن سکی تھی، اور وہ اپنے شوہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی یا رسول اللہ، اس نے میرا مال کھایا، میرے ساتھ جوانی کی زندگی بسر کی، میرے بطن سے اس کے بچے پیدا ہوئے، اور اب جب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے. اے اللہ، میں تیرے حضور اپنی التجا پیش کرتی ہوں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں خولہ ابھی موجود ہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ ان آیات کو لے کر نازل ہوئے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے نام اس کے خامد کا نام وہ اوس بن سامت تھا. تو اب اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بیٹھا سن رہا تھا، جس سے پتہ چلا اللہ ہر آدمی کی بات کو سنتا ہے، ہر آدمی کی بات کو سنتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے پورے طریقے سے ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اللہ جو 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اس اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے بات کو سن لیا. تو اسی لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا نا کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تو ہاں، اس بات سے ہمیں بھی چوکنا ہو جانا چاہیے کہ ہم بھی جو باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، چپکے چپکے باتیں ہوتی ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے. اب اس میں جو اس خامد نے کیا تھا، اس نے کیا تھا زہار. اور زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہار. تو اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکر من القول وزورا ان اللہ لعفو غفور. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا، اور بے شک وہ ناگوار بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے. اور جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرتے ہیں، تو اب یہ جو زہار ہوتا ہے، اگر کوئی کہہ دے اپنی بیوی سے کہ تو مجھ پر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں، تو میری ماں لگی، تو اگر کوئی یہ شخص کہہ دیتا ہے تو وہ پھر اس کا جرمانہ ادا کرے گا، اور اس کا جرمانہ ادا کیے بغیر وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے، چونکہ یہ گناہ ہے ایسا کہنا، اب اس گناہ کی سزا کیا ہے، اس کا جرمانہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم یعودون لما قالوا. تو وہ پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرتے ہیں، تو ایک گردن آزاد کرنی ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. پھر جو شخص نہ پائے غلام، یعنی کہ غلام خرید کے آزاد نہ کر سکتا، وہ غریب آدمی ہے، تو پھر کیا کرے؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، یعنی کہ ایک بھی چھٹی نہیں کرنی ہے، مسلسل روزے رکھنے. اگر اس نے بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا پھر دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. پھر جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ہاں بھی اس میں اگر مال و دولت ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کو ایک غلام آزاد کرنا چاہیے. اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے چاہیے. اور اگر وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ ہے زہار کا کفارہ.
یعنی یہ وہ شخص کفار ادا کرے گا جو اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کافروں کے لیے نہایت درد ہاں کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ یہ زہار کا کفارہ ہو گیا، اور یہ اس کا شان نزول بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ تو اس صورت میں پھر دین کے دشمنوں کا انجام اور یہودیوں کی شرارتوں کا بیان ہے، اور ایسے ہی آداب مجلس وہ بیان کیے گئے ہیں، منافقین کی مذمت کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا غلبہ، یعنی کہ کفار اور منافقین مل کر جتنا چاہے زور لگا لیں، بالآخر اللہ رب العالمین اور اس کے دین کا دنیا میں غلبہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ طے کر دیا ہے، یہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے۔ تو آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ رب العالمین نے الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الازلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی زبردست ہے، بڑا زبردست ہے۔ اے نبی، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ اس سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والے لوگ کافروں سے دوستی نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان رکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے راضی ہے، اور اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا حزب، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہے۔ جان لو بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی صراحت کی، یہ جو کفار، منافقین اور سارے عرب کے ان اللہ کے دشمنوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور مسلمانوں پر چڑھ دوڑے ہیں، اور سب کا ایک ہی منصوبہ ہے کسی طریقے سے ہم اس رسول اور اس کی امت کو ختم کر دیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو کہہ دو کہ تمہارا ناک خاک آلود ہوگا، تم ذلیل و رسوا ہوگے، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، بالآخر غالب اللہ اور اس کے رسول آئیں گے، اہل ایمان آئیں گے۔ دوسری بات اللہ نے یہ بات فرما دی کہ جو اہل ایمان ہے، کفار، وہ کفار سے دوستی نہیں لگا سکتے، کفار سے ان کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ظاہری بات ہے کافر باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا بھلے وہ رشتہ داریاں ہیں لیکن دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہری طور پر رشتہ داری نبھائی جائے گی لیکن دل کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ۔ محبت کس سے ہوگی؟ اللہ کے ساتھ۔ ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ اللہ کے ساتھ۔ کسی بھی وقت اگر اختیار کرنا پڑ جائے اللہ میں سے، اللہ کے رسول میں سے اور ان کفار میں سے، تو اللہ کو اختیار کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو اختیار کیا جائے گا۔ جیسا کہ جنگ ہوئی، اب ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے، ایک طرف ان کا بیٹا ہے، اور جنگ ہوئی تو اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق سے ان کا بیٹا بعد میں کہتا ہے ابو جی آپ جنگ کے دوران میری تلوار کے نیچے آئے تھے، چاہتا تو وار کر کے آپ کی گردن کو اڑا دیتا، لیکن میں نے سوچا میرا باپ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹا اگر تو دوران جنگ میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، چونکہ تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے خود اپنے سگے ماموں کو جنگ بدر میں قتل کیا۔ اس سے پتا چلا اہل ایمان کی دوستیاں اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی ہمدردی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہیں، اور باقی جو اہل ایمان نہیں ہوتے وہ کوئی بھی ہوں وہ ان سے محبت اور ہمدردی نہیں رکھتے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا اور فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور یہ اللہ کا گروہ اور اللہ کی جماعت غالب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر انہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی تعریف کے ساتھ کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتی ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور اس صورت میں بنیادی طور پر اس صورت کا جو شان نزول ہے، اس کا پس منظر ہے وہ ہے کہ بنو نذیر
ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جو مدینہ میں تھا، اور مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو یہ بنیادی طور پر ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور پھر جب ان کو یہاں سے نکال دیا گیا، پھر جو مال فہ ہے اس کا مصرف کیا ہوگا، اور پھر جو رسول دے پھر اس کو لے لینا چاہیے، اور مال فہ مستحقین کا بیان اور مہاجرین اور انصار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر مہاجرین انصار جو تھے وہ مہاجرین سے کسی قسم کا کوئی حسد نہیں کرتے تھے، اور منافقین کا بنو نذیر سے جھوٹا وعدہ کہ بھائی تم ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اس کا تذکر اللہ پاک نے کیا کہ منافق ظاہر طور پر ہوتا تو مسلمان ہے، لیکن یہ اس کی دلی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہوتی ہیں۔ عائشہ، اس کا چارجر لگاؤ۔ ہاں جی، تو اس میں بنو نذیر کا واقعہ ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے اس صورت کا جو پس منظر ہے یہ بات سمجھانے کے لیے، اور اس میں جو احکامات آئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے مختصراً بنو نذیر کا جو غزوہ ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کے ساتھ جو یہ ان کے ساتھ غزوہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بنو نذیر کے ساتھ جو غزوہ ہوا 4 ہجری میں ہوا۔ بنو نذیر نے بیر معونہ والوں کے ساتھ غداری، یعنی کہ بیر معونہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ تو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ جو قبیلے تھے، ازل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہو تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی باتیں سنیں، مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائے تو ایمان بھی لائیں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم سے بات چیت کریں، اگر آپ نے ہمیں مطمئن کر دیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا، جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں۔ مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کیا، یعنی انہوں نے بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اصل بات یہ تھی، عمر بن امیہ زمری نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدہ کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں۔ یعنی یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے گا تو ہم یہودی اور مسلمان مل کر اس کو پورا کریں گے۔ تو لہذا 2 لوگ قتل کر دیے گئے تھے غلطی سے، اب ان کی دیت ادا کرنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے مطابق ان کے پاس گئے تھے کہ بھائی دیت ادا کرنی ہے، اس میں سے تم بھی اپنا حصہ دو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا اے ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ لو بھائی یہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ شخص اکیلا آ گیا ہے تو لہذا اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ آپ سے کیا کہا کہ آپ بیٹھو ذرا، ہم پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے لا کر آپ کو دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہودی آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کے پاٹ کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا دے، یعنی کہ اوپر چڑھ جائے چھت پہ اور یہ چکی کا پاٹ بڑا سا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے۔ تو اس پر بدبخت ترین یہودی عمر بن جوحاش اٹھا، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دی، چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا، فرمایا اخرجوا من المدینہ ولا تساکنونی بها وقد اجلتکم عشرا فمن وجد بعدہ یضرب عنقہ، کہ مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن کاٹ دی جائے، اسے قتل کر دیں گے ہم، نکل جاؤ، صرف 10 دن کی مہلت۔ اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک
سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی، اس کو جب پتا چلا تو اس نے ان کو خفیہ طریقے سے پیغام بھیجا کہ اے یہودیوں ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 گھڑ سوار ہیں، جنگجو ہیں میرے ساتھ، میرے پاس، جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر اپنی جان تک دے دیں گے۔ اس نے کہا تھا لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے۔ یعنی عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، تمہارے ساتھ ہوں گے، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی نے کہا۔ تو بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ جو کرنا چاہے کر لیں۔ یعنی پہلے وہ نکلنا چاہتے تھے، لیکن جب اس یہودی کی اس منافق کی طرف سے شے ملی تو انہوں نے انکار کر دیا اور اکڑ گئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ کرام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابین صحابی تھے ان کو سونپا اور جھنڈا حضرت علی کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے، چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال کا کام دے رہے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کھجور کے درختوں کو کاٹ دو اور ان کو آگ لگا دو۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دی، چنانچہ وہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے، منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، یہی اسی صورت میں کمثل الشیطان اذ قال للانسان یکفر فلما کفر قال انی بریء منک، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں۔ ایسے ہی عبداللہ بن ابی منافق نے کیا، پہلے تو کہا تھا مدد کروں گا اور بعد میں کوئی مدد نہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جائیں، یعنی جو ہتھیار ہے وہ نہیں لے جا سکتے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہادی زندگی ہے، جہادی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ تم سب کچھ لے جا سکتے ہو لیکن ہتھیار نہیں لے جا سکتے، چونکہ ہتھیار ہمارے بعد میں کام آئیں گے، اسلحہ ہمارے کام آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، ہتھیاروں کے سوا جو سامان چاہے لے جا سکتے ہیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں، چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے۔ پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ کیا عبرت پکڑنی اس میں سے؟ کہ جو پہلے بڑے اکڑ رہے تھے اور آنکھیں دکھا رہے تھے، قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، چودھری بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اب اس نے عاجز آ گئے کہ انہی مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہو کر وہ یہاں سے نکل رہے ہیں، اور جو گھر انہیں بڑے پیارے تھے ان گھروں کو اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب اسلام کا غلبہ ہے، یہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا، صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو اس میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں سے، یعنی کہ یہ جو بنو نذیر کے باغات اور زمین تھی، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے۔ آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں حاصل کی۔ تو یہ ہے بنو نذیر کا غزوہ۔ تو یہ ساری کی ساری صورت اس بنو نذیر کے غزوے پہ روشنی ڈالتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدامات کیے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ اور یہ ایک واضح ثبوت تھا کہ اب مسلمان مدینہ میں الحمدللہ مضبوط ہو چکے ہیں اور ان کے پاس طاقت اور قوت ہے اور وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اب جو بھی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی کرے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا، اب اس کے ساتھ سخت ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ تو یہ اس سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہے سورہ ممتحنہ، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس سورت میں بھی کفار کو دوست نہ بنانے کی اللہ پاک نے وہ تعلیم دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے اللہ پاک نے
کہ جو کفار ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنا دوست رکھو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون عليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق سچے دین کے منکر ہوئے جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں، اس لیے تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد اور میری رضا ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو تو کفار کو دوست مت بناؤ، تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں کہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں برائی کی نیت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی دین کے منکر ہو جاؤ، تمہارے رشتے ناتے قیامت کے دن تمہیں ہرگز نفع نہ دیں گے، اور نہ تمہاری اولاد وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، ہاں نہ تمہاری اولاد فائدہ دے گی، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ان آیات کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ایک صحابی حاطب بن ابو بلتع اس نے اپنے رشتہ داروں کو مخبری کر دی، اور مخبری کر دی وہ یہ کہ اس نے سوچا کہ وہاں پر تو میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور ان کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ وہ پہلے سے اپنا بندوبست کر لیں اور وہ نہ مارے جائیں، وہ بچ جائیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارہ میں یہ جو آیات نازل کی ہیں، تو فرمایا ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے تمہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہاں بلکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے ابتدائی حصے کے نزول کا سبب یہی حاطب بن ابو بلتع کا قصہ تھا۔ حاطب مہاجرین میں سے تھے اور انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ مکہ میں ان کی اولاد اور مال تو تھا لیکن یہ قریش میں سے نہیں تھے، بلکہ حضرت عثمان کے حلیف تھے، جبکہ اہل مکہ کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی صلح حدیبیہ ہو گئی تھی نا، تو صلح حدیبیہ میں تو یہی تھا کہ تم ادھر اور ہم ادھر، لیکن صلح حدیبیہ کو خود مشرکین مکہ نے توڑ دیا تھا، جب توڑ دیا تھا تو ظاہر بات ہے وہ بھی آزاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزاد، تو پھر آپ نے مکہ کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، تو آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور دعا فرمائی اللہم عم علیہم خبرنا، اے اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھ، یعنی جو ہم تیاری کر رہے ہیں اس کا انہیں کانوں کان خبر نہ ہو اور ہم اچانک جائیں، حملہ کریں اور مکہ کو فتح کر لیں۔ مگر حاطب نے ایک خط لکھا اور اسے ایک عورت کے ہاتھ اہل مکہ کی طرف بھیج دیا۔ اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ارادہ کے بارے میں انہیں اطلاع دی گئی تھی تاکہ وہ اس وجہ سے اہل مکہ پر احسان کر سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازنے کے باعث آپ کو اس سے مطلع فرما دیا، تو آپ نے اس عورت کا تعاقب کرایا اور اس سے یہ خط حاصل کر لیا تھا۔ تو یہ واقعہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اطلاع دی کہ اللہ ہماری اطلاع ان تک نہ پہنچے، تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور یہ جو اطلاع دی جا رہی تھی اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی اور اس کو بر وقت پکڑ لیا گیا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد کو بھیجا، یعنی ہم 3 لوگوں کو بھیجا اور فرمایا کہ تم روانہ ہو جاؤ، حتیٰ کہ جب تم روزہ خاخ میں پہنچو، یعنی ایک جگہ کا نام، وہاں اونٹ پر سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے لو۔ ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے حتیٰ کہ روزہ میں پہنچ گئے تو وہاں اونٹ پر سوار عورت سے ملے، تو ہم نے کہا کہ خط نکالو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، ہم نے کہا کہ تو ضرور ہمیں خط دے گی،
یا پھر ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ پھر اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کر دے دیا، تو ہم نے وہ خط لیا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حاطب بن ابو بلتا کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام ہے، اور اس میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات کی خبر دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حاطب ما ھذا، اے حاطب یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، آپ میرے بارے میں جلدی سے کوئی فیصلہ نہ فرمائیں، یقیناً میں ایک ایسا آدمی ہوں جو قریش کے ساتھ مل جل کر رہا تھا، البتہ میں قریش میں سے نہیں تھا۔ آپ کے ساتھی مہاجرین کی مکہ میں قرابت داریاں ہیں، جو مکہ میں ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ جب نسب کے اعتبار سے مجھے یہ بات حاصل نہیں ہے تو میں مکہ والوں پر احسان کر دوں، جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں گے۔ اور اور میں نے یہ اقدام کفر یا اپنے دین سے ارتداد کی وجہ سے نہیں کیا، یعنی کہ نعوذ باللہ میں کوئی کافر نہیں ہو گیا ہوں، میں نے دین نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ میرے دل میں جو بات تھی کہ میرے رشتہ دار وہاں محفوظ ہو جائیں، میں مکے والوں کو اطلاع دے دوں، وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور میرے رشتہ داروں کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف میرے دل میں یہ تھی، باقی میں مسلمان ہوں اور ایمان پر ہوں، میں نے اسلام نہیں چھوڑا، اور نہ اس وجہ سے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں کفر پر راضی ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہ قد صدقکم، اس نے تم سے سچی بات کہی، یعنی کہ اس نے سچی بات کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ قد شہد بدرا، کہ عمر یہ تو بدر میں حاضر ہوا تھا، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے ان آیات کا شان نزول کہ اے ایمان والو، تم کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ اور خفیہ خفیہ ان کے ساتھ ان کی طرف پیغامات نہ بھیجو۔ تو لہذا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب، ان کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کے لیے نمونہ ہوں، اور پھر ہو سکتا ہے اللہ مومنوں اور دشمنوں میں دوستی پیدا کر دے، یعنی کہ کچھ لوگ بعد میں ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں، اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان مہاجرین اور خواتین کو کفار کے پاس نہ بھیجنے کی تخصیص کی گئی کہ اگر وہاں سے مکے سے کچھ خواتین یہاں آ جاتی ہیں تو ان کو دوبارہ وہاں مت بھیجو ان کے پاس، چونکہ پھر ان کے معاملات محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 12 میں کیا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالی نے اس چیز کا ذکر کیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، کہ اے نبی جب تمہارے پاس مومنات آ جائیں، مومن عورتیں تمہارے پاس وہ آ جائیں، تو پھر ہاں، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد قتل کریں گی، نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ اس میں وہ امور طے آ گئے کہ کس چیز پر بیعت کی جاتی تھی، یعنی کہ اگر تم ان باتوں کو مانو تو پھر تم مسلمان تصور کی جاؤ گی یا کیے جاؤ گے، اس ہاتھ پر پھر بیعت ہو سکتی ہے۔ اگر تم ان کاموں کو کرو گے تو پھر تمہاری کوئی بیعت نہیں ہو سکتی، یعنی تمہارے ایمان اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس چیز کا تذکرہ ہے۔ تو ان باتوں کو ہمیں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، ان باتوں کو ہمیں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ جو باتیں اس وقت کی جاتی تھی، بیعت لی جاتی تھی، اس کا مطلب بیعت کوئی توڑے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، تو لہذا ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنے چاہیے جن کا اس چیز میں تذکرہ آ گیا، چونکہ ہم بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو بیعت نہیں کرتے، لیکن کلمہ پڑھ کر ہم عہد تو یہی کرتے ہیں نا، ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ سورہ صف کا نام سورہ صف اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صف بنا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیلی صفا۔ تو اس لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ صف رکھا گیا، اور یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں اس کی مذمت جو بات تو کرے لیکن عمل نہ کرے، ایسا شخص جو باتیں تو بہت کرتا لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کرتے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں بڑی ناراضی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھے لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو گویا کہ جو بندہ باتیں بڑی بڑی کرتا، عمل نہیں کرتا، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ کام تو منافقوں کا ہوتا ہے. منافق جو ہے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں نکالتا ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثلاث اذا آیات المنافق ثلاث، منافق کی تو 3 نشانی. تو لہذا اب یہ جو باتیں ہیں، مسلمان تو جو کہتا وہ قول کا پکا سچا ہوتا ہے، وہ ایسے بڑھ کے نہیں مارتا ہے. تو لہذا اس میں ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تو گویا یہ تو منافقین کا کردار ہے، مومن کا کردار نہیں ہوتا. مومن تو عمل کا سچا ہوتا ہے، اس کا عمل اس کی بات کا گواہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ان کو تکلیف دی تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے خطاب کیا. ایسے ہی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات چیت کی، اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی، جیسا کہ آیت نمبر 6 کے اندر یہ موجود ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. فرمایا اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی، یعنی کہ تورات کی، جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانی کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تورات میں موجود تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تورات میں میرا تذکرہ تھا، میں کہتا ہوں تورات سچی کتاب تھی، تو میں نے تمہاری کتاب کو مان لیا، لہذا اب تم مجھ پر بھی مان لو. اور پھر انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا، بنی اسرائیل سے صاف کہا دیکھو میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا، اس کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، اور اس کا نام احمد ہوگا، لہذا تم اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا. جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں کہ سب لوگوں کو میرے قدموں پہ جمع کیا جائے گا، اور میں عاقب سب کے بعد آنے والا ہوں. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک نام کیا بتایا؟ احمد. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات دونوں میچ ہو گئی ہیں. تو اس سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی یہ بات کہی تھی، لیکن جو عیسائی ہیں شاید وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں. اور وہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ وہ حسد اور بغض کی بنا پر نہیں مانتے ہیں، یا ان کی کتابوں میں جو تحریف اور تبدیلی کر دی گئی اس کی وجہ سے نہیں مانتے. تو لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی شرک کرے. شرک سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تمام ادیان پر اسلام کے غلبے کی بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور عذاب علیم سے نجات دینے والی تجارت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 10 میں کیا. آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وہ تجارت یہ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے تجارت ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور پاکیزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں. یہ ہے عظیم کامیابی. اور ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب، اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے. تو یہ ہے اللہ پاک نے ایک تجارت کا ذکر کیا ہے، اور وہ تجارت بچا لے گی دردناک عذاب سے. تو لہذا یہ تجارت آج ہم کر سکتے ہیں اللہ پر صحیح ایمان لا کر، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کر کے.
یہ تجارت ہے، تو آؤ یہ تجارت کا دروازہ کھلا ہے، ایک طرف تم ہو ایک طرف اللہ ہے، تم بیچنے والے اللہ خریدار، تم دینے والے اللہ لینے والا۔ جیسا کہ کہا ایک شاعر نے کہ بازار شہادت میں ذرا آ کے تو دیکھو، سر بیچنے والوں کا خدا خود ہے خریدار۔ تو اللہ خریدتا ہے، اللہ خریدار ہے۔ اور اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے، جب مجھ سے یا آپ سے کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں جنت چاہیے، تو ہم کہیں گے بالکل چاہیے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے پھر دو چیزیں تم مجھے دے دو، اپنی جان اور مال۔ ابھی جب سودا بالکل طے ہو گیا، واضح ہوگا کہ یہ چیز تمہیں دینی ہے اور یہ چیز اللہ تمہیں دے گا، تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کیا ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں۔ یہاں پر آ کر بہت سارے مسلمان وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ نہیں نہیں، ساری زندگی تو نہیں دے سکتا، ہر بات تو میں نہیں مان سکتا، آخر میری بھی اپنی خواہشات ہیں، میری بھی اپنی آرزویں تمنائیں ہیں، میں بھی اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی مجھے اختیاری نہ ہو، میں کچھ کر ہی نہ سکوں؟ یہی بات تو سمجھنے کی ہے، یہی بات تو نبی آ کر سمجھاتا ہے، یہی بات صحابہ نے سمجھائی، یہی بات قرآن سمجھا رہا ہے، یہی بات بزرگان دین، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء نے سمجھائی کہ او بھائی اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دو، یہ زندگی اللہ نے خرید لی ہے تو لہذا یہ اللہ کو دے دو، اللہ کو لوٹا دو۔ یہی کامیابی ہے، یہی سمجھداری ہے، اور یہی بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اللہ کے چنیدہ پسندیدہ لوگ ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ آگے ہے سورہ جمعہ، سورۃ الجمعہ، یہ سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کرتے جو چیز آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ذات، زبردست، بہت حکمت والا۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے وہ اس کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے، اور اسے ان میں سے ایک دوسرے کے لیے بھی بھیجا جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، اور وہ اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتا دیا گیا کہ آپ نے دنیا میں مبعوث ہو کر کتنے کام کرنے تھے۔ نمبر ایک، ان پر آیات کی تلاوت کرنی تھی۔ نمبر دو، ان کا تزکیہ کرنا تھا۔ نمبر تین، انہیں کتاب سکھانی تھی۔ نمبر چار، انہیں حکمت سکھانی۔ تو یہ چار کام کرنے۔ تو اب اس میں سے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت جب ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت سے کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے۔ اب تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف کرنا۔ یعنی قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو یہ جس پر پڑھا جا رہا ہے یا جو اس کو سن رہا ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا دل، اس کا دماغ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں، دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور اس کے دل میں جو گناہ کے جذبات ہوتے ہیں، گناہ اس سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں جو شرک اور کفر ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کا صفایا ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اب تزکیہ جو ہے یہ الگ سے ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر کتب لکھی گئی ہیں، ہر دور میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو جب تک انسان کا تزکیہ نہیں ہوتا اس وقت تک تو اس کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی آنکھ پر ایک پردہ آ جائے تو کیا جب تک وہ پردہ نہ ہٹے اس کو صاف نظر آ سکتا ہے؟ نظر نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر ایک برتن ہے، اس برتن میں سالن تھا اور وہ سالن خراب ہو چکا تھا اور بدبو اس کے اندر، کیا اس میں آپ صاف دودھ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ اس برتن کو پہلے دھویا جائے گا، مانجا جائے گا، اس کی بدبو ختم کی جائے گی۔ یہی اس برتن کا تزکیہ ہے، یہی تزکیہ ہے۔ تو یہی تزکیہ انسان کے دل کا ہے کہ انسان کے دل میں جو گناہ ہے، نافرمانی ہے، اور یہ سارے شیطانی وساوس اور خیالات ہیں، روحانی بیماری ہیں، ان سب کو دل سے نکالنا، یہ تزکیہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کر تزکیہ کیا، تو تزکیہ سے پہلے مکے کے حالات کیا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہے، قتل و غارت گری ہے، دشمنیاں ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک جانا ہے، تعصب ہے، عصبیت ہے، جاہلیت ہے، شرک ہے، یہ سارا۔ اور جب یہی مکے والوں کا، اہل عرب کا، مدینے والوں کا تزکیہ ہوا، یہی لوگ جو لٹیرے تھے وہی لوگ عزتوں کے محافظ بن گئے، جو لوگ مشرک تھے وہ موحد بن گئے، جو لوگ باغی اور سرکش تھے وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ یہ ہے تزکیہ سے پہلے اور بعد کا مسئلہ۔ مثال کے طور پر ہم نے رمضان میں روزے رکھے
کچھ نہ کچھ تو ہمارا تزکیہ ہوا ہوگا نا. تو ذرا اپنا اندازہ لگائیے, رمضان سے پہلے آپ کیا تھے, اب رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا, ہم کیا ہو گئے؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہمارا دل دماغ بدلا ہے؟ کیا سوچ فکر بدلی ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی پر کوئی نظر ثانی کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی خواہشات تمناؤں کو دیکھا ہے, یا ابھی بھی وہی ہے؟ اب عید آئے گی اور عید پر ہم سارا کچھ وہ کریں گے جو ہم پچھلی عید پر کرتے تھے, جو ہمیں پسند ہے, ہم سارا کچھ وہ کریں گے. اس کا مطلب اگر ہم نے سارا کچھ وہی کرنا ہے, وہی عادات ہیں, وہی خیالات ہیں, وہی محفل ہے, وہی دوست ہے, وہی پسند ہے, وہی ناپسند ہے, وہی عادات ہیں, پھر اس کا مطلب رمضان نے ہم پر کوئی اثر نہیں کیا, ہمارا تزکیہ نہیں ہوا, ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب پھر ہمیں رمضان کے بعد ملے گا کیا؟ عید پر ہمیں کیا ملنے والا اور کس وجہ سے ملے گا؟ اللہ ہمیں اگر کوئی چیز دے تو کیوں دے؟ ہم نے اللہ کو کیا دے دیا؟ اللہ نے ہم نے اللہ کو کیا کر کے دکھا دیا؟ دیکھیں نا, ابھی یہ رات گزری ہے, لیلۃ القدر کی رات, 27ویں شب گزری ہے. بہت سارے لوگوں نے توبہ کی ہوگی, اور توبہ کا تصور کیا ہے, توبہ کا فلسفہ ہے کیا؟ توبہ کا فلسفہ یہ ہے کہ کچھ تم اللہ کو دو گے, کچھ اللہ تمہیں دے گا. تم اللہ کو کیا دو گے؟ تم اللہ کو وعدہ دو گے کہ اللہ میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں, اللہ میں وعدہ کرتا ہوں, تو اس بات پر گواہ ہے میں نے گناہ چھوڑ دی, اب اللہ تو مجھے معافی دے دے. تو تم نے گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ دیا, اللہ تمہیں معافی دے گا. اچھا, اب میں نے گناہ چھوڑے ہی نہیں, اگر چھوڑے ہیں تو وہ 1-2 دن کے لیے چھوڑے, تو پھر اللہ ہمیں کیا دے گا؟ اللہ ہمیں بخشش کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جھوٹے, اس مکر اور فریب میں نعوذ باللہ آ سکتا ہے؟ ہم اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر روئے, ہاتھ اٹھائے, آنسو بہائے, اور ہم نے کہا کہ بس ہمیں معاف کر دو, تو ہمیں سمجھ لیا جائے گا کہ ہم بہت نیک متقی پرہیزگار ہو گئے, اور ٹھیک 1 دن بعد 2 دن بعد ہم وہ کچھ کر کے دکھائیں گے جو ہم نے پہلے بھی نہ کیا تھا؟ تو یہ تو ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے تھے روتے ہوئے, اور انہوں نے بھی مکر فریب کیا تھا, تو وہ بھی جھوٹے تھے. اور ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں لیکن وہ جھوٹے ہوتے ہیں, ان کا دل نہیں بدلتا, وہ دیکھا دیکھ کے رواجن رسمن توبہ کر رہے ہیں, چلو جی ساری توبہ کر رہے ہیں, توبہ پہ درس دروس ہو رہے ہیں, لیکچر ہو رہے ہیں, لہٰذا ہم بھی توبہ کر لیں. نہیں بھائی, توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے. توبہ اس چیز کا نام ہے اپنے گناہوں کو چھوڑنے پر اللہ کو گواہ بنانا, اپنی روش کو بدل لینا, شیطان کے رستے کو چھوڑ کے رحمان کے رستے پر آ جانا, اللہ سے جو ہم نے بغاوت سرکشی کر کے جنگ شروع کی ہوئی تھی, اس جنگ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دینا, سلو کر لینا, اس چیز کا نام توبہ. یہ کہا کہ توبہ 1-2 دن کی توبہ, اور پھر وہی مستیاں اور وہی سارے کام اور وہی ساری زندگی اور وہی ساری محفلیں, ایسا نہیں چلے گا. یہ بالکل توبہ نہیں ہے. تو تزکیہ جب ہو جاتا ہے, انسان کو ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی تزکیہ فرما دے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس میں مباہلے کی دعوت دی ہے, جیسا کہ وہ نجران کے عیسائی آئے تھے, ان سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ, پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلے میں پھر وہ لعنت ایک دوسرے پر کی جاتی ہے کہ جو ہم میں سے سچا اللہ اس کو باقی رکھ, اور جو ہم میں سچا نہیں اس کو تباہ و برباد کر دے. تو اس سورۃ الجمعہ کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر کہا, آیت نمبر 9 میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, کہ اے ایمان والو, جب جمعے کے دن تمہیں بلایا جائے تو جلدی آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. تو اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, پیچھے ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ آئے تھے کہ یہودی جو تھے, اللہ نے ان کی عبادت کا دن ہفتہ مقرر کیا تھا, اور ان سے کہا تھا کہ اس میں تم شکار نہیں کھیلو, لیکن انہوں نے ہیلے بہانے سے کیا کیا کہ دریا کے کنارے گڑھے کھود آتے تھے, پھر مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور پانی لہر آتی تھی, مچھلیاں گڑھے میں خود پھنس جاتی تھیں, اور وہ پھر وہاں سے اٹھتے اور پھر مچھلیاں گڑھوں سے نکال کے لے جاتے اور کھا لیتے, اور وہ یہ سمجھتے تھے ہم نے تو کوئی شکار وکار کیا نہیں ہے, یہ تو خود بخود آئی ہیں, پھنسی ہیں تو ہم نے پکڑ لی ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں نے اپنی عبادت کے دن میں اللہ کے حکموں کو نہیں مانا, تو اللہ نے اس وجہ سے ان کی پکڑ کی اور ان سے کہا کونو قردۃ خاسئین, اللہ نے ان کو بندر بنا دیے, ذلیل قسم کے. تو اے مسلمانوں, ہماری عبادت کا دن جمعے کا دن ہے, تو جمعے کے دن خاص طور پر ہم سے اللہ نے کہا گیا کہ جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو جلدی آؤ, اور کاروبار چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جمعے کے دن مسجدیں اس وقت بھرتی ہیں جب آخری وقت ہوتا ہے, یعنی 2-4 منٹ جب خطبے میں رہ جاتے ہیں, 5-10 منٹ خطبے میں رہ جاتے ہیں, اس وقت مسلمانوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے, بھاگ بھاگ کے مسجد آ رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے اپنے آفس میں بیٹھے ہیں, اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں, اپنی میٹنگ چل رہی ہے, اپنے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں, اپنا کام کاج چل رہا ہے,
تو اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم بھی آج تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، ہمارے چہرے بھی مسخ ہو چکے ہوتے، چونکہ جیسے انہوں نے اپنی عبادت کے دن میں اپنے کام کاج نہیں چھوڑے، ہم بھی نہیں چھوڑ رہے، وگرنہ مسجدیں تو جمعے کے ٹائم بھری ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن خاص طور پر کئی کام ہوئے، اللہ پاک نے اسی دن زمین و آسمان کو بنایا، جمعے کے دن آدم کو پیدا کیا، جمعے کے دن اللہ نے آدم کو جنت میں داخل کیے، جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم کو نکالا، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن بچا کے رکھا ہوا تھا ہمارے لیے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، اور ہمارے لیے جمعے کا دن۔ تو جمعے کا دن پہلے آتا ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، تو لہٰذا ہم ترتیب کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے آگے ہوں گے، سب سے آگے جائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک تو ہمیں بڑی عزتوں سے نواز رہا ہے، اللہ پاک تو ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے۔ تو جمعے کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث سن لو، پھر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن نہائے دھوئے جلدی سے چلا جائے، پیدل جائے، سواری استعمال نہ کرے، امام سے قریب ہو کر بیٹھے، خاموشی سے خطبہ سنے، کوئی لغو کام نہ کرے، تو اس آدمی کو ہر ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے رکھنے اور 1 سال کا قیام کرنے، تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خامندوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو اس نیکی سے محروم مت ہونے دیں۔ جمعے کے دن خاص طور پر اگر کوئی سستی کا شکار ہے، کوئی سو رہا ہے، اس کو جگائیں، اٹھائیں، اس کے کپڑے تیار کر کے دیں، استری کر کے دیں، ترغیب دلائیں، اور انہیں گھر سے وضو کر کے تیار کر کے مسجد کی طرف بھیجیں، اور وہ پر مسجد میں جائے، اس طرح جمعہ سن کر آئے، تو اس کو ایک قدم کے بدلے اگر اس کی مسجد گھر سے 100 قدم دور ہے تو اس کو 100 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، 100 سال اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو شخص کسی شخص کو کسی نیک کام کی ترغیب دلاتا ہے تو جتنا ثواب کام کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس کو ملتا ہے جو اس کام کرنے کی اس کو ترغیب دلاتا ہے۔ تو آپ کو بھی انشاءاللہ 100 سال روزے رکھنے کا، 100 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے پھر جلدی چلا جائے تو اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی، دوسری گھڑی میں جائے تو اس نے گائے کی قربانی کی، تیسری گھڑی میں جائے تو اس نے گویا ایک مینڈے قربانی کی، چوتھی گھڑی میں جائے تو اس نے مرغی قربانی کی، پانچویں گھڑی میں جائے تو اس نے گویا انڈے کی قربانی کی، اور جب امام آ جائے تو فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس آدمی کو اتنا اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو بندہ جلدی جاتا ہے۔ اور پھر فرشتے آتے ہیں، وہ دروازے پر بیٹھتے ہیں، اور پھر جو جمعے کے لیے بر وقت آتے رہتے ہیں ان کے نام لکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب امام ممبر پر آ کر بیٹھتا ہے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، نام لکھنے بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ تو لہذا ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی جمعے کے دن کو خاص اپنی عبادت کے لیے خاص کرنا چاہیے، اپنے اوقات کو تقسیم کرنا چاہیے، کاروبار کو جلدی بند کرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت کے لیے جانا چاہیے۔ جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنوں کا سردار دن ہے، فرمایا جن دنوں کے لیے سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے افضل دن جمعے کا ہے، یہ سید الایام ہے۔ تو دنوں کا سردار دن ہماری عبادت کا دن ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس کی قدر کریں اور اس میں اللہ کی عبادت بجا لائیں، تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں سربلندی اور عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آج الحمدللہ وقت بھی زیادہ لگ گیا، لیکن آپ سب لوگ موجود ہیں، کثرت کے ساتھ موجود ہیں، تو 1-2 دن ہمارے باقی رہ گئے ہیں، تو اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ کی قرآن کے ساتھ اس محبت کو اللہ قائم دائم رکھے۔ اللہ اس قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ ہماری دنیا بہتر کرے، آخرت بہتر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی بلا سے، مصیبت سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، برہان بنا دے، نور بنا دے، ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو حجت بنا دے۔
اللہ تعالی ہمارے ادارے کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کا اللہ ہمیں معاون و مددگار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔